ایران کے مقابلے میں پاکستان میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو یا کچھ اور حوالوں سے ہو تو پاکستان اس سے سپیریئر پوزیشن میں ہے اور رسپانس وہ دے سکتا ہے، رسپونڈ کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں میں یہ کہوں گا کہ یہ واقعہ حماقت ہے، قابل مذمت ہے، ایران کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ پاکستان کو فوجی محاذ پہ کوئی جواب ابھی نہیں دینا چاہیے اور سفارتکاری کو کچھ موقع دینا چاہیے اور ایران سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ اس پہ معافی مانگے۔ ہاں، اگر ایران معافی نہ مانگے، اپنی پوزیشن کلیئر نہ کریں تو اس کے بعد پھر پاکستان کو دوسرے آپشن پہ سوچنا چاہیے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اس وقت ایران، جس طرح پہلے شہزاد نے ذکر کیا کہ ایران کو شاید جو اسرائیل اور غزہ کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے اس کے جو عرب حریف تھے وہ کچھ پریشر میں آئے ہوئے ہیں، تو ایران اپنی جو خفتیں ہیں وہ مٹا رہا ہے اور ایک طرف عراق میں اس نے کارروائی کر دی، دوسری طرف ادھر کر لی۔ لیکن یہ جو جیش العدل کا اور معاملہ ہے تو پاکستان ماضی میں ان کے بندوں کو پکڑ کے ایران کے حوالے کر چکا ہے۔ اسی طرح ایران ماضی میں یہ الزام لگاتا رہا پاکستان سے متعلق کہ جو عبدالمالک ریگی ہے، جند اللہ کے جو سربراہ ہے، وہ پاکستان میں ہیں، لیکن آخر میں پھر وہ افغانستان سے برآمد ہوئے اور افغانستان سے دبئی جہاز میں جب جا رہے تھے کہ ایرانیوں نے ان کو وہاں سے ان کو نیچے اتار لیا۔ اسی طرح یہ جو مشہوری زمانہ عمران خان صاحب کی وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میٹنگ میں بھی جو اس وقت کے ڈی جی ISI تھے اور موجودہ آرمی چیف تھے، تو انہوں نے ان کو یہ سب کچھ بتایا تھا منہ پہ کہ دیکھیں ہم نے یہ بندے آپ کے حوالے کر دیے پکڑ کے اور ان کو ادھر آ کے آپ لوگوں نے ساتھ ہی گولی مار دی۔ اسی طرح عبدالمالک ریگی کا معاملہ تھا، آپ پاکستان کو بلیم دے رہے تھے لیکن وہ وہاں سے نکل آیا، اور اس کے جواب میں جو کلبیشن یا دیو ہے اس جیسے لوگ ایران میں پلتے رہے، وہ ادھر موجود رہے، لیکن پاکستان نے پھر بھی ان کے خلاف اس طرح کی نہ کارروائی کی اور نہ ایران سے متعلق حریفانہ لینگویج کو استعمال کیا۔ اب ایران میں اگر اتنی بڑی طاقت ہے تو خود ان کے پاسداران کے سربراہ سلیمانی کو امریکہ نے مار دیا، تو ان کا بدلہ لے لیں یا کچھ اور کر لیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ پوری ایرانی اسٹیٹ کی پالیسی ہے، کیونکہ ایرانی نظام کو اگر آپ اندر سے دیکھیں تو ادھر 2-3 طاقتیں ہیں۔ پاسداران کی الگ طاقت ہے، اسی طرح وہ ان کا جو سیاسی نظام ہے وہ الگ ہے، ان کی کلیئرگی الگ ہے۔ تو مجھے یہ بھی زیادہ پاسبلٹی لگتی ہے کہ یہ ان میں سے کسی روگ ایلیمنٹ نے یہ حرکت کی ہو اور شاید پوری اسٹیٹ اس سے باخبر نہ ہو، تو اس لیے کچھ موقع سفارتکاری کو دینا چاہیے اور ایران سے بہرحال یہ مطالبہ اس سے کم پہ نہیں ماننا چاہیے کہ وہ اس معاملے پہ پاکستان سے معافی مانگے، کیونکہ بے گناہ لوگ قتل ہوئے ہیں، پاکستان کی ساورینٹی کو بریچ کیا گیا ہے اور اس معاملے پہ کیا گیا ہے جس میں ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ پاکستان کے بھی مخالف ہیں اور ماضی میں پاکستان نے ان لوگوں کو پکڑ کے ایران کے حوالے کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان نے خود جا کے کلبھوشن یادیو کو ان کے ہاں سے برآمد کیا ہو۔ سر یہ بھی کہیے گا کیا امریکہ کے تناظر میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس معاملے کو، یا ایران کا تھوڑا ہاسٹیلٹی جو پاکستان کی طرف نظر آئی ہے اس کو، یا پھر نہیں اس کو انڈیویجول سطح پر ہی دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، امریکہ اور ایران کے تعلقات بڑے سٹرینج بھی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑی دقت، آپ کو دونوں طرف کے اشارے ملتے ہیں۔ دوسری طرف اس وقت جو سی پیک ہے تو سی پیک سے ایک طرف امریکہ پریشان ہے اور لیکن اس سے چین بھی پریشان ہے، کیونکہ گوادر کے ڈیولپ ہونے سے اس کے چابہار کی اہمیت وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ تو یقیناً امریکہ جیسی طاقتیں تو اس کشیدگی کو بڑھاوا دینا چاہیں گی، لیکن یہ ایران کو سوچنا چاہیے کہ ایسے عالم میں کہ جبکہ چین ان معاملات کی وجہ سے بیچ میں پڑ کے ان کی اور سعودی عرب کی ثالثی کروا رہا ہے، تو ایران کو پاکستان جیسے دوست ملک کو اس طرح یعنی ایک لحاظ سے اس کو اشتعال دلانے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی جذباتی رسپانس ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت جو عالمی سطح پہ ڈائنامکس ہے، گلف میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی
اور پھر اپنے ملک اور ریجن کو دیکھ کر کوئی رسپانس دینا چاہیے۔